بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز ود شاہ زیب، کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ ٹھیک ہیں۔ کل کی ہماری ایک ویڈیو تھی حضرت حسین ابن منصور اللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ کی ذات مبارکہ پر، تو ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کے جوابات جو ہے نا وہ عرض کر رہے ہیں۔ حسین بن منصور اللہ سرکار کی کرامات کیا ہیں؟ بہت ساری کرامات ہیں آپ کی اور بے شمار ہیں، تو کتنی ایک بتائیں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلی یہ آپ کو ایک چیز عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ 400 درویشوں کے ہمراہ جو ہے نا وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں جب درویشوں کے پاس جو ہے وہ لنگر اور جو بھی ان کے کھانے کا سامان تھا، جو بھی معاملات تھے وہ ختم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہماری کوئی معاملات کیے جائیں اس حوالے سے، لنگر کے حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو بذات خود مفلوق الحال انسان ہوں، تم لوگوں کے سامنے ہوں، تو اس لیے تم لوگوں کی حاجت روائی کیا کر سکتا ہوں میں۔ تو انہوں نے جب ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک قطار بناؤ۔ آپ نے جب قطار بنائی ان بندوں نے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ان میں سے بولا کہ سرکار آج جو ہے وہ سری جو ہے نا بکرے کی، وہ کھانے کا دل ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ پیچھے اپنا ہاتھ لے جاتے، جب آگے ہاتھ لاتے تو آپ کے دستے مبارک میں ایک کوزہ ہوتا، اس میں سری بنی ہوئی اور ساتھ میں 2 روٹیاں ہوتی۔ تو آپ نے ایسے کر کے 400 لوگ تھے، وہ 400 بندوں کو آپ نے کھانا جو ہے اس وقت اپنی کرامت سے ہے جو اللہ پاک کی ذات نے آپ کے اوپر فضل فرمایا۔ بہت ساری کرامات ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ کرامات میں نہیں جاتے۔ ایک دفعہ کچھ درویش آپ کے پاس آ گئے، یہ دوسری آپ کی کرامت ہے، انہوں نے آگے کہا کہ سرکار ہماری مدد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کوئی معاملات ہو سکتے ہیں مدد کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ سونا اور بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مجوسیوں کے پاس، تو آپ اگر وہاں پر کوئی معاملات فرما دیں۔ آپ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو مجوسیوں کا آتش کدا جو ہے وہ جل رہا تھا اور باہر سے وہ بند تھا۔ تو آپ نے جا کر نا فرمایا کہ اس کو تالے کو کھولو، تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ کل ہی کھلے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی آستین کو جھاڑا، اس کے ساتھ ہی تالا کھل گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو وہ آگ کو آپ نے اشارہ فرمایا اللہ کے حکم سے، تو وہ آگ سرد ہو گئی۔ تو ان بندوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو معاذ اللہ کہ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ پاک کی ذات کے ایک ادنا ترین بندے ہیں۔ بس یہ ہمارے اوپر جو کچھ بھی معاملات ہیں یہ اللہ کی ذات کی کرم نوازی ہیں۔ اس طرح ہم بے شمار کرامات ہیں، ہم بہت زیادہ کرامات کے جو ہے نا وہ نہیں بیان کرتے، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ حسین حلاج سرکار کا ساتھ کن بزرگوں نے دیا طریقت میں؟ بہت سارے بزرگوں نے طریقت میں آپ کا جو ہے وہ آپ کو عقیدت کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا، حتیٰ کہ مولانا روم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے شاخ کے اوپر اگے ہوئے سرخ گلاب سے آپ کو جو ہے تشبیہ دی ہے۔ اور اس صدی میں، اس سن میں حضرت سید نصیر الدین نصیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وصال سے پہلے آپ کی ولایت کی اور آپ کی معرفت کی جو ہے وہ تصدیق فرمائی ہے آپ نے، حتیٰ کہ بہت سارے بڑے بلند پایا بزرگان دین نے، داتا پاک حضور نے آپ کی معرفت کی اور آپ کی ولایت کی جو ہے بذات خود تصدیق فرمائی ہے۔ تیسرا سوال ہے، حسین حلاج سرکار کی ولایت کی گواہی کس نے دی تھی؟ آپ سرکار کی حضرت حسین ابن منصور حلاج سرکار کی ولایت کی جو گواہی ہے وہ حضرت عباس ابن عطا ایک بزرگ تھے آپ ہی کے وقت کے، انہوں نے بادشاہ وقت کے جو ہے نا وہ دربار میں حاضر ہو کر آپ کی ولایت کی گواہی دی تھی، جبکہ ان کو اسی وقت ہی زد و کوب کر کے اور ان کے اوپر تشدد کر کے لہو لہان کیا گیا ان کو، اور جب وہ گھر تشریف لائے تو وہ وصال فرما گئے۔ اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے حضرت شیخ حسین ابن منصور اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ کی ذات مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ولایت کے اوپر، آپ کی صداقت کے اوپر گواہی دی تھی۔ چوتھا سوال ہے، حسین حلاج سرکار کتنا عرصہ زندان میں قید رہے اور کیوں؟ حضرت شیخ حسین ابن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ کی ذات مبارکہ 9 برس حوالہ زندان رہے، اور آپ کا جرم صرف یہ تھا کہ آپ با کرامت بزرگ تھے اور آپ کھلے عام جو ہے وہ کرامت آپ دکھا دیا کرتے تھے، اور آپ نے کیا دکھانی، اللہ پاک کی ذات بذات خود جو ہے وہ منکشف فرما دیتا تھا، اللہ پاک کی ذات بذات خود کرم فرما دیتی تھی۔ تو بادشاہ وقت جو ہے
ان کی جو والدہ ہے وہ آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھی، لیکن بادشاہ وقت کو ورغلا کر، اور اس وقت کا ایک وزیر تھا حامد بن عباس، اور اس کو یہ بذات خود اس نے تمام کا تمام معاملات اس نے کیا، اور آپ اپنے معاملے میں اسے فرماتے رہے ہیں کہ میرے معاملے میں اللہ پاک کی ذات سے ڈرو، اور جبکہ انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ پھر جو کچھ جتنا ظلم اور تشدد حسین اللہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ کے اوپر کیا گیا، وہی سارا ظلم اور ستم جو ہے وہ حامد بن عباس جو کہ اس وقت کا وزیر تھا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ پانچواں سوال ہے حسین حلاج سرکار کے بارے میں سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ حضرت شیخ حسین ابن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ کے بارے میں حضرت غوث اسقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ نے یہ فرمایا کہ حسین میرے بھائی ہیں، ان کو طریقت میں ایک دشواری کا سامنا درپیش ہوا، اور ان کے وقت میں ان سے بلند پایا، اور اس دنیا میں کوئی بزرگ نہ تھے جو ان کو اس معاملے میں عافیت سے نکال لیتے، اور وہ ایک بلند پایا بزرگ ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی ذات پاک کا خاص معاملہ ہے، خاص کرم ہے، اور سرکار غوث پاک نے حضرت شیخ حسین ابن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ کو اپنا بھائی فرمایا۔ حسین حلاج سرکار پاک نے شادیاں کتنی کی تھیں؟ حضرت شیخ حسین ابن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ نے ایک ہی شادی کی تھی، جبکہ وہ بھی عمر بن عثمان المکی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا، تو آپ نے ان کی مرشد کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شادی فرما لی تھی۔ حسین حلاج سرکار پاک کی اولاد میں آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ روایات میں جو معاملہ چلتے ہیں ان میں آپ کے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہیں۔ حسین حلاج سرکار کی آخری وصیت کیا تھی؟ آپ نے آخری وصیت اپنے بیٹے احمد کو فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ بیٹا جس قدر ہو سکے اس کائنات میں علم حقیقی جو ہے وہ حاصل کرنا، کیونکہ علم حقیقی کا ایک نقطہ جو ہے وہ دنیا کے تمام علوم کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ حسین حلاج سرکار پر ظلم کرتے کیا ہوا اور کتنا ظلم کیا گیا؟ آپ سرکار پاک کے بارے میں یہاں تک ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 9 سال تو حوالہ زندان رکھا گیا، اس کے بعد جب آپ کو مقتل کی طرف لایا گیا تو 1000 کوڑے مارے گئے۔ جب کوڑے مارنے والا آپ کو کوڑا مارتا تو کوڑا ہوا میں بلند کرتا، وہ تو ہوا سے آواز آتی احد، اور ایک آواز جب وہ کوڑا آپ کے جسم پر رسید کرتا تو اس وقت آپ کے جسم مبارک سے آواز آتی احد۔ پہلے 1000 کوڑے مارے گئے، اس کے بعد آپ کے دستے مبارک قطع کیے گئے، پھر آپ کے قدم مبارک کاٹ دیے گئے، اس کے بعد آپ کو ایک رات کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن پھر صبح کو آپ کو سولی جو ہے وہاں تک لے جایا گیا، اور آپ نے جو اس وقت وہ جو سولی تھی اور وہ مقتل تھا، آپ نے اس سولی کے اس کو چوما، اور چوم کر اور اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے تو فرمایا کہ اے اللہ، جب سے میں نے تجھے دیکھا، تجھے دیکھنے کے بعد اگر میں نے کسی غیر کو دیکھا ہے تو مجھے میرے گوشے جو ہیں یہ دغا دے جائیں، کہ میری آنکھیں جو ہیں یہ پھوٹ جائیں، کہ اللہ پاک جب سے میں نے آپ کی ذات کو دیکھا اس کے بعد اگر میں نے کسی اور چیز کو دیکھا ہے تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے معاملے میں اللہ کی ذات سے ڈرو، میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے، اور میں اللہ ہی کی قید میں تھا، میں ان لوگوں کی قید میں نہیں تھا، اس لیے میرے معاملے میں اللہ پاک کی ذات سے ڈرو۔ حسین حلاج سرکار پاک کے وصال کے بعد شیخ شبلی سرکار نے کیا دیکھا؟ حضرت شیخ حسین ابن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ کے وصال کے بعد اسی رات حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پر آپ کو جلا کر تو جو آپ کی راکھ ہے وہ دریا دجلہ میں ڈالی گئی، تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار وہیں پر موجود تھے، اور ساری رات آپ نے عبادت فرمائی۔ عبادت کے بعد جب آپ نے نماز فجر ادا کی تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ پاک، یہ میرا بھائی حسین اس قدر عارف بزرگ تھا، تیری بارگاہ میں اتنا جو ہے وہ فضل اور کرم والے معاملات میں
اس کے اوپر خاص فضل اور کرم ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ تو اللہ پاک کی ذات نے حاتف نے غیبی ندا فرمائی، کیا شبلی گوشت کے پھٹے دیکھے ہیں کبھی تم نے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ جی اللہ پاک دیکھیں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ ان کے اوپر کبھی سور یا خنزیر ذبح ہوتے پڑے دیکھے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ اللہ پاک نہیں۔ تو حاتف نے غیبی ندا پھر فرمائی کہ شبلی یہ بھی میرا پھٹا ہے، اس کے اوپر پاک اور مطہر روحوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے منصور کو اپنے اسراروں میں سے ایک راز کا امین بنایا تھا، چونکہ منصور نے اس راز کو فاش کیا، اس لیے اس راز کے فاش ہونے کی پاداش میں ہم نے ابن منصور کو لوہے کی دھار کا مزہ چکھوایا۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات کے وہ اسرار ہیں، وہ راز ہیں کہ جن کو فاش نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کی ذات کے وہ راز فاش کرنے والا معاملہ جو ہے وہ بھی بذات خود اللہ پاک کی ذات کے ساتھ حضرت شیخ حسین ابن منصور اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کار پاک کی ذات مبارکہ کا ہے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس سے بہت سارے لوگوں کا، آپ کے صرف 3 دفعہ سکرین کو جو ہے وہ ٹچ کرنے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں تک یہ جو ہے تمام انفارمیشن جا سکتی ہے۔ ہم نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، پتہ نہیں ہمیں ان سے کیا کچھ ہے، ہمیں بیان نہیں کرنا آتا، مگر ایک جنون ہے۔ حضرت شیخ حسین ابن منصور اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کارپا کی ذات مبارکہ ایک جنون ہے، ایک ایسا جنون جو کبھی نہ ختم ہونے والا جنون ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکے آپ ان کے نام کا جو ذکر ہے، اور آپ سب لوگ جہاں پر جس محافل میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی ان کی ذات کا جو ہے وہ بیان کیا کریں، لوگوں کو سمجھایا کریں اس چیز کے بارے میں کہ جن لوگوں نے غلط کنسیپٹ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں آپ سرکار کے بارے میں، کہ جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مزید جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ تفصیلی طور کے اوپر 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی، وہ تیار ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں کر سکے۔ یہ بندوں کے سوالات تھے جن بندوں نے واٹس اپ کیے ہیں، تو اس لیے واٹس اپ کا جو جواب ہے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں آپ سب لوگوں کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا۔ اللہ پاک کی ذات سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔